جس طرح اللہ کا نام اس کی ذات سے جڑ جانے کا واسطہ بنتا ہے، اس طرح اسم محمد حضور کے نام کی معرفت ہو جائے تو اس سے حضور کی ذات کے کچھ عقدے کھل جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا جو اسم پاک ہے نام، اس نام کا بھی ایک وجود ظاہری ہے، وجود باطنی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وجود ظاہری کے بھی معانی اور معارف ہیں، ان میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ آج کا موضوع میں اس کے وجود باطنی اس کو لے رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے وجود ظاہری میں تو میم ہا میم دال، اس پر گفتگو 3 سال پہلے ہو گئی تھی، یاد ہے؟ وہ جس میں حضور کا اسم پاک اللہ نے ظاہر کر دیا تھا آسمانوں پر، اس وقت یہی گفتگو ہو رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعداد بسیط کی بات ہو رہی تھی۔ تو وجود اسم پاک کا جو ظاہری وجود ہے، ترکیب لفظی، اس پر گفتگو اس رات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ جس کو بھول گیا وہ اس خطاب کو دوبارہ سن لے، 3 سال پہلے کا، 2007 کا ہے، 2007 کا خطاب سن لیں۔ آج اسم پاک کے جو معنی ہے، اس کا وجود معنوی ہے، معارف اس کے معنی کے، حروف کے، ہر حرف کے، آج اس کی بات کرتے ہیں۔ بات تو حرف سے ہی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کا اسم اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاً اس کے 4 حرف ہیں، دوبارہ میم چونکہ مشدد آیا ہے تو 5 بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب اعداد بسیط کی بات کرتے ہیں تو پھر 5 حرف بولتے ہیں، مگر حروف کی بات جب کرتے ہیں علم الحروف میں تو 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال۔ اب اس کا جو معنی کا جو پہلو ہے، اور معنی میں نے عرض کیا کہ باطنی اور روحانی پہلو، اس کو لے گیا، ظاہری نہیں۔ میم کا جو لفظ ہے یہ اپنی باطنی معنی کے اعتبار سے اشارہ کرتا ہے ملک، پہلا میم ملک کی طرف، پہلا میم ملک کا اشارہ کرتا ہے۔ اور ملک عالم ملک، عالم محسوسات کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت مالک ملک ہے، اللہ رب العزت مالک الملک ہے، لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے مالک الملک۔ یہ جو ملک ہے وہ پہلی میم، اس کا اشارہ عرفاء کے ہاں یہ ہے، عرفاء کے نزدیک۔ اور ملک عالم محسوسات ہے، یہ مدرک بالحس ہے، جو چیز حس کے ذریعے جس کا ادراک ہو سکے، حس کے ذریعے جس کو آپ پرسیو کر سکیں، کنسیو کر سکیں، محسوس کر سکیں، جان سکیں، وہ عالم ملک کی چیزیں۔ یہ ہمارا عالم شہادت، یہ عالم دنیا، یہ حصی مادی کائنات، یہ عالم ملک ہے۔ میم کا اشارہ ملک کی طرف ہے، ملک سے مراد کنٹری نہیں ہے، یہ پوری یونیورس ہے۔ ملک سے مراد پوری یونیورس ہے، جس میں کہکشائیں، جس میں سب سیارے، ستارے، سارے آسمان، سب کچھ آ جاتا ہے، سدرۃ المنتہا، سارا آسمان آ جاتا ہے۔ تو میم کا اشارہ ملک کی طرف، اور یہ عالم شہادت بھی ہے، اور اس کو قرآن مجید نے عالم الخلق بھی کہا ہے، اور ارشاد فرمایا الا لہ الخلق، الا لہ الخلق والامر۔ تو پہلا جو خلق ہے یہ ملک ہے، عالم شہادت یہ ملک ہے، عالم اجسام وجودوں کا جسم یہ ملک ہے، یہ یونیورس پوری ملک ہے۔ تو لفظ محمد کی میم کے ذریعے اللہ رب العزت نے اشارہ دیا کہ یہ میم حاوی ہے، اس ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے سمیٹ کر محمد کی میم میں رکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات محمد کی بولیے میم میں ہے، پوری کائنات صلی اللہ حضور علیہ السلام کی میم میں۔ اور اس کے بعد پھر جو آگے ہا ہے، جو دوسری میم کی ساتھ سمجھا لیں،
محمد 2 بار آیا نا. پہلی میم عالم ملک کے لیے، اور جو دوسری میم آئی ہے یہ ملکوت کے لیے. تو وہ خالق ملک بھی ہے اور وہ خالق ملکوت بھی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ملکوت کا لفظ استعمال. جب ہم ملکوت بولتے ہیں تو اس ملکوت میں جبروت اور لاہوت سب عوالم شامل ہیں، جو حصی اور مادی کائنات سے ماورائی کائنات ساری عالم ملکوت ہے. اب جیسے عالم ملک کو اللہ عالم خلق کہا، اسی طرح ملکوت کو عالم امر کہا. اب قرآن مجید نے کہا الا لہ الخلق، کہ خلق کا عالم بھی اللہ کا ہے اور امر کا عالم بھی اللہ کا ہے. جو مادی وجود نہیں، یہ روح کی کائنات ہے، روح کی کائنات وہ عالم امر ہے. اس لیے روح کے لیے کہا قل الروح من امر ربی، روح عالم امر سے ہے، عالم خلق سے نہیں. یعنی روح کا تعلق اور اوریجنیشن، روح کی اوریجن عالم ملکوت ہے. اس لیے روح کے اوصاف اور صفات بھی ملکوتی، اور جسم کا اوریجن عالم خلق اور عالم ملک ہے. اس کے اوصاف اور صفات ناسوتی ہیں، مادی. تو آقا علیہ السلام کو 2 میمیں دے کر پورا ملک بھی شامل وجود محمد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کل ملکوت بھی شامل وجود محمد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. 2 میموں کو جمع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ملک بھی آقا علیہ السلام کی ایک میم میں ہے اور کل ملکوت بھی آقا علیہ السلام کی ایک میم میں ہے. آپ نے دیکھا ایک حرف رکھا ہے اللہ نے حضور کے اسم پاک محمد میں، میم، جس کو 2 بار لیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نام میں بھی ایک حرف رکھا ہے جس کو 2 بار لیا ہے، مشدد. اللہ، لام پر شدت، لام 2 بار لی. اپنے لیے لام 2 بار لی، مصطفیٰ کے لیے میم 2 بار لی. اپنے نام کے حرف 4 رکھے، اللہ، الف، لام، الف اور ہا. اسی طرح ہے. اور حضور کے اسم پاک کے حرف 4 رکھے، محمد 4. پھر اپنے نام کی جو الیبوریشن کی ہے کلمہ میں، لا الہ الا اللہ، اس پر بھی کوئی نقطہ نہیں آنے دیا. وہ نقطے سے پاک ہے کہ نقطہ اعتراض کا اشارہ دیتا ہے، نقطہ اعتراض کا اشارہ دیتا ہے. اور محمد رسول اللہ اپنے محبوب کے نام کو الیبوریٹ کیا رسالت میں، اس پہ بھی کوئی نقطہ ڈاٹ نہیں آنے دیا. وہ خود اس کا پورا کلمہ، اس کی توحید کا بیان بھی ڈاٹ لیس ہے اور حضور کا بیان بھی سپاٹ لیس ہے. نہ ادھر سپاٹ ہے نہ ادھر سپاٹ ہے. مطلب ہے وہاں بھی منزہ ہے وہ شان، اور یہ شان بھی منزہ ہے. ادھر تنزیہ ہے خالق کے درجے میں، ادھر تنزیہ ہے مخلوق کے درجے میں. پھر اپنی توحید کے بیان کو بھی 12 حرف دیے ہیں، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں. اور رسالت کے بیان کو بھی 12 حرف دیے ہیں، 12 لیٹر، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں. اپنا بھی 12، محبوب کا بھی 12. اس لیے اشارہ دیا کہ جب تمہارے اندر اس شان کا ظہور ہوگا، وہ رات بھی 12 ربیع الاول کی صبح ہوگی. 12 کو چن لیا، 12 کو چن لیا. ایسا چنا کہ 12 عدد توحید بھی ہے، 12 عدد رسالت بھی ہے، 12 عدد ولادت بھی ہے، 12 عدد ہجرت بھی ہے. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ بھی 12 ربیع الاول تھا. جب اپنی طرف واپس بلایا وصال کا دن، وہ بھی 12 ربیع الاول. ساری داستان 12 کے عدد میں رکھی. تو میں عرض کر رہا تھا پہلی میم میں ملک سمویا ہے، دوسری میم میں سارا ملکوت سمویا گیا. اب درمیان کا حرف رہ جاتا ہے ہا. ہا جیسے میم کی دلالت 2 چیزوں پر ہو گئی نا، ایک دلالت ہو گئی ملک پر اور دوسرا انڈیکیشن اور ہنٹ ہو گیا
ملکوت پر، عالم مادیات بھی آقا علیہ السلام کے تابع آ گئے اور عالم روحانیات بھی آقا علیہ السلام کے تابع آ گئے. اور اس کو اللہ رب العزت نے اظہار اس طرح فرمایا کہ تمام انبیاء کو میں سے جس کو معراج کرایا، سب کا معراج اللہ رب العزت عالم ملک میں کرایا. موسیٰ علیہ السلام کو طور کی چوٹی پر بلایا، وہ ان کا معراج اسی ملک میں. آپ بات کو سمجھیں، ملک اور ملکوت، اور ملک ملکوت کا وہ حصہ جو عالم مقام میں آتا ہے، ملک و ملکوت کا وہ حصہ جو عالم مقام میں آتا ہے. ادریس علیہ السلام کو بلایا عالم مقام تک، آسمانوں تک. آدم علیہ السلام کو آسمانی کائنات کے ملکوت دکھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. تو وہ حصہ جو عالم مقام میں ہے، سب انبیاء کی پرواز وہاں تک گئی. مگر آقا علیہ السلام کو چونکہ کل ملک اور کل ملکوت، مکان اور لا مکان، آپ یوں کہیے کہ یہ میم ہے دو، پہلی میم عالم مکان کے لیے ہے، دوسری میم عالم لا مکان کے لیے ہے. چونکہ مکان و لا مکان دونوں آقا علیہ السلام کی شان میں جمع کرنے تھے، تو تنہا آقا کا معراج ایسا ہے جو عالم مکان پر بھی محیط ہے اور لا مکان پر بھی محیط ہے. ورنہ اللہ رب العزت کو ملاقات کے لیے کوئی احتیاج تو نہیں ہے کہ وہاں لے جا کے کرے. وہ جس جگہ چاہے کعبہ کو حسین بنا دے، جس جگہ چاہے پردہ اٹھا دے، اس کے لیے تو کچھ بعید نہیں ہے اس کی قدرت سے. مگر ثابت کرنا تھا کہ مقام بھی شان مصطفیٰ میں اور لا مقام بھی شان مصطفیٰ میں. تو محمد کی پہلی نیم عالم مقام کی وسعتوں پر حاوی اور محمد کی دوسری نیم عالم لا مقام کی وسعتوں پر حاوی. اب رہ گئی ہا. جس طرح نیم کا اشارہ دو چیزوں پر تھا، ملک و ملکوت، اس طرح ہا کا اشارہ دو چیزوں پر. ہا کا اشارہ حکم اور حکمت. ہا میں حکم بھی ہے اور ہا میں بولیے حکمت بھی ہے. حکم کا سارا منبع کتاب ہے، حکمت کا سارا منبع سنت ہے. حکم کتاب سے ماخوذ ہے، حکمت سنت سے ماخوذ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. جب رسول تعلیم دیتے ہیں تو کتاب کی بھی تعلیم دیتے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، کتاب سے مراد قرآن. سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور علاوہ ان کے امام اوزائی نے اور امام حسن البصری نے اور بے شمار ائمہ جل ہستیوں نے کہا، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب والحکمہ لتبین للناس. ہم نے دو چیزیں آپ پر نازل کی ہیں، یاد رکھنا. جس طرح کتاب نازل کی اس طرح حکمت بھی نازل کی. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل علم سے سنا، صحابہ تابعین اتباع تابعین تک سب سے سنا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر سعید ابن جبیر سے لے کر حضرت قتادہ سے حضرت امام حسن بصری سے، سب نے کہا حکمت سے مراد سنت ہے. تو جس طرح قرآن کتاب کی شکل میں نازل ہوا، اس طرح حکمت کی شکل میں سنت نازل ہوئی. حضور کی سنت بھی منزل من اللہ ہے، جیسے قرآن منزل من اللہ ہے. مگر قرآن کا منزل من اللہ ہونا لفظاً اور معناً دونی طرح، لفظ بھی اور معنی بھی. اور سنت منزل من اللہ ہے معناً. کیا؟ تو ہا میں دونوں چیزیں، کتاب اور حکمت، دونوں آقا علیہ السلام کو عطا کر، کتاب بھی اور حکمت بھی. اور شاہ فرمائی انا انزلنا الیک الکتاب والحکمہ، ہم نے آپ پر کتاب بھی نازل کی. تو کتاب ہو گئی قرآن. بڑی توجہ طلب بات ہے. درمیان میں واو عاطفہ آیا، واو عاطفہ جہاں حکم میں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان تشریک پیدا کرتا ہے، واو مشرکہ ہوتی ہے، جمع و اقتران پیدا کرتا ہے. وہاں تغایر کو بھی چاہتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں ایک دوسرے سے مغایر ہوں، الگ دو چیزیں ہوں، دو چیزیں الگ ہوں. ایک تو کتاب نازل کی، کتاب تو ہو گیا قرآن. تو والحکمہ نازل کی، تو حکمت کیا ہوگی؟ حکمت حضور کی سنت ہے.
تو دیکھیے فرمایا ہا، تو ہا کی شکل میں حضور کو کتاب بھی دی تاکہ وہاں سے حکم نکلے اللہ کا، اور حضور کو حکمت بھی دی تاکہ حضور کی سنت وہاں سے جاری ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پوری سنت کو اسوہ حسنہ بنا دی۔ تو ہا دلالت کرتی ہے کتاب و سنت پر، اور اس کے بعد اور کتاب و سنت جو ہے یہ منبع بن گیا، کتاب و سنت منبع بن گیا علم کا، یہ منبع بن گیا علم کا۔ اور دال اس کی دلالت چار چیزوں پر ہے، دال اشارہ کرتی ہے دلالت پر کہ یہ دلالت کن کن چیزوں پر کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو دلالت کے چار بنیادی مظاہر ہیں، ایک علم ازلی، اللہ رب العزت کا علم جو حضور علیہ السلام کو ودیت کیا، ایک دوسرا لوح محفوظ جس میں رکھا گیا ہے، وہ جو دو چیزیں ہا کی صورت میں دی کتاب اور حکمت، اب اس کی دلالت دال کی شکل میں، دلالت چار چیزوں میں ہے، ایک علم الہی، دوسرا وہ قرآن میں، دوسری لوح محفوظ جس میں اس کو رکھا گیا امانتاً، تیسرا پھر اس کا لے کے آنے والے امین الوحی جبرائیل امین لے کے آنے والے، چوتھے امت اور انسانیت کے لیے مبلغ جو آگے پہنچانے والے اسے ان کو حضور کا وجود جس میں اطہر ظاہر رسالت، علم الہی، لوح محفوظ، جبرائیل کی امانت اور رسالت، یہ ساری چیزیں دال کی دلالت میں آئیں۔ جب یہ چار حروف سے اسم بن گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ دیکھیے چاروں حروف کے اوپر غور کیجئے، ان کے اعراب دیکھیے۔ محمد میم پر پیش ہے، کیا؟ محمد ہا پر پیش ہے، ضمہ ہے، ضمہ، ہا اس پر فتحہ ہے یعنی زبر ہے، کیا ہے؟ زبر۔ پھر محمد میم مشدد ہے، پھر زبر ہے آگے، میم پر تشدید ہے اور پھر زبر، اور محمد دال ساکن ہے، جزم کی شکل میں، یہاں حرکت نہیں ہے۔ اب اعراب تین ہوتے ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، پیش، زبر، زیر۔ یہ جو تیسرا اعراب زیر کا ہے وہ نکال دیا محبوب کے نام سے، ضمہ بھی لے لی، پیش، زبر بھی لے لیا، فتحہ، اور پھر ایک ہوتا ہے تشدید شد، وہ بھی لے لی، ایک جزم کے ساتھ سکون ہوتی ہے حالت ساکنہ، وہ بھی لے لی، کل اعراب لے لی، ضمہ پیش بھی لے لی، زبر بھی لے لی، شد بھی لے لی، اور جزم کا سکون بھی لے لیا، ایک بچ گیا صرف کسرہ زیر، وہ محبوب کے نام میں نہیں رکھا، اس لیے کہ پیش اونچا ہونے کو کہتے ہیں، زبر فتحہ کھولنے کو کہتے ہیں، کسرہ زیر نیچے ہونے کو کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کو سب کچھ دیا مگر نیچے ہونا نہیں دیا۔ اس اونچے عالم میں رہے تب بھی حضور بلندی کے ساتھ رہے، اس دنیا کے نچلے عالم میں آئے تب بھی ہمیشہ سے بلند رہے۔ کسرہ یعنی نیچے ہونا جب حضور کے نام میں نہیں رکھا، حضور کی شان میں کیسے ہو سکتا؟ جب کسرہ اب پنجابی میں بھی، یہ علمی بات نہیں ہے ویسے آپ کی جوک کے لیے، پنجابی میں بھی اب ساری دنیا سے، پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، آپ یہ ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا ترجمہ نہ کریں ان کے لیے، یہ دیسی بات ہے، دیسی غیر علمی اور دیسی بات۔ پنجابی میں بھی کمی کو کسر کہتے ہیں کہ کوئی کسر رہ گئی، کوئی کام پورا نہ ہو تو کہتے ہیں کچھ کسر رہ گئی ہے، کمی کو کسر کہتے ہیں۔ یہ کسر پنجابی والی بھی عربی کی کسرہ سے نکلی، یہ جو کسر رہ گئی ہے کمی ہے، نیچے ہونا کمی ہے۔ تو محبوب میں نہ کسر رکھی نہ کسرہ رکھی، نہ کمی ہے نہ نچلا پن،
ساری شانیں آقا علیہ السلام کی بلند ہیں. اور یہ جو ضمہ ہے جس کو آپ اردو میں ضمہ کہتے ہیں، پیش، اب اس پیش کا جو اشارہ ہوتا ہے یاد رکھ لیں، اس کو اقوال حرکات کہتے ہیں. ضمہ ہیا اقوال حرکات، تمام حرکات میں سب سے قوی پیش. اردو میں بھی پیش کا اردو معنی بھی اگر آپ لیں تو یہ اونچا پیش، یعنی اونچا ہونا، کسی پر حاوی ہونا، بلند ہونا، غلبہ ہونا، یہ معنی لیا جاتا ہے. اسی طرح ہے نا. تو ضمہ یہ سب سے قوی حرکت ہے. اور اس کا جو پیش ہے، اب آپ غور کیجئے، جو ملک ہے، ملک کا معنی سلطنت بھی ہوتا ہے. ملک کا معنی سلطنت ہوتا ہے کہ نہیں؟ طاقت، سلطنت، قدرت. اس نیم پر پیش رکھی جس کا اطلاق ملک پر ہے، تاکہ پتا چلے کہ یہ صاحب ملک بھی ہے اور یہ سلطان بھی ہے. نیم پر پیش نے حضور کو سلطان کائنات بنا دیا. حضور سلطان ہے، بلندی دی، اور اس کا اظہار قرآن میں کیا. ضمہ سے جو قوت، جو سلطنت، جو طاقت، جو بلندی، جس کا اظہار ہو رہا ہے، وہ ظہور جو ہو رہا ہے، اس میں اس کا زور سورہ الفتح میں فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی غلبے والی مدد عطا کرے. تو یہ ضمہ کا اشارہ دے رہا ہے قرآن کہ اللہ آپ کو بڑے غلبے والی نصر سے نوازے گا. تو حضور اللہ کی طرف سے منصور، اور منصور اللہ کے ہو کر ساری مخلوق کے لیے ناصر ہو گئے. ینصرک اللہ نصرا عزیزا. پھر سورہ الصف میں فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. غلبہ ہے، سلطنت ہے، بلندی ہے. نور سے مراد حضور کی ذات ہے. اللہ اپنے نور، اس کے مشن کو پورا کر کے رہے گا. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، سورہ التوبہ. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. کوئی ٹکرے مارے یا مر جائے حسد اور عداوت میں، یہ محبوب کے، یہ سلطان ہے، اس کی سلطنت کی تکمیل ہوگی. سورہ الفتح میں فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اظہار علی الدین کلہ. یہ ساری آیتیں ہیں جس میں حضور کی سلطنت کا اظہار ہو رہا ہے، غلبہ کا اظہار ہو رہا ہے، نصرت کا اظہار ہو رہا ہے، قوت کا اظہار ہو رہا ہے، آپ کے صاحب ملک ہونے کا اظہار ہو رہا ہے، مملکت کا اظہار ہو رہا ہے. تو اللہ پاک نے اس پوری کائنات میں حضور کو صاحب مملکت بنایا، صاحب سلطنت بنایا، صاحب ملک بنایا، صاحب نصرت بنایا، صاحب عزت بنایا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وہ عزت جو ضمہ اشارہ دیتی ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے. تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ محمد کی جو پہلی ضمہ ہے، اس سے جو غلبہ، نصرت اور عظمت کا تھا، اس کی قرآن مجید میں تصریحات کر دی. اس کے بعد دوسرا جو حرکت اس میں ہا کی آئی ہے. پہلی حرکت پیش کی تھی ضمہ کی، دوسری حرکت ہا کی آئی ہے. اب ہا کی حرکت میں جو یہ فتح ہے، زبر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فتح. اور فتح کا معنی کھولنا، ہر چیز کا کھل جانا، بند چیز کا مفتوح ہو جانا. فتح کھل جانا، کوئی چیز مخفی نہیں رہی، ہر چیز حضور پہ کھل گئی. کوئی چیز بند نہیں رہی، ہر چیز حضور پہ فتح ہو گئی، اللہ نے کھول دی. اس لیے پہلی سورت قرآن میں بھی الفاتحہ ہے. اللہ کے کلام قرآن کے سارے راز کھولنے والی سورت ہے. یہ جو فتح ہے جس میں سارا کچھ کھول دیا اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام پر، تو سارے علوم کھول دیے، سارے علوم کھول دیے. فتح علمی فتوحات ہو گئی ساری آقا علیہ السلام کی. اب علمی فتوحات کس طرح ہوئی؟ کل مخفی علوم آقا علیہ السلام پر کھول دیے. ما کانا وما یکون کے علوم کھول دیے آقا علیہ السلام. کل فتوحات، فتح ایسی دی
کہ کچھ مخفی نہ رکھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کی شان کیا ہوئی؟ روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آقا علیہ السلام ممبر پہ قام علی الممبر فذاکر الساعة وذاکر بین یدیہا امور عظام ثم قال من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ۔ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، پوچھا، فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ دو۔ فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا۔ جو پوچھو گے یہی کھڑا تمہیں جواب دوں گا۔ اتنی فتح ہو گئی، اتنی فتوحات ہیں علم کی۔ انصار رونے لگے، آپ کثرت سے سلونی سلونی فرماتے رہے۔ یہ فتوحات ہیں علم کی فتوحات۔ حضرت انس بن مالک فرماتے فقام الی رجل فقال این مدخلی یا رسول اللہ۔ اب فتوح بتا رہا ہوں کہ کیا ہے، چونکہ ملک بھی ہے اور ملکوت بھی ہے، مکان و لامکان جو سارا آپ کی قبضہ سلطنت میں ہے، سب کی فتوحات ہیں، سب کے پردے اٹھ گئے، سب کے پردے اٹھ گئے آقا علیہ السلام پر۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس نے پوچھا یا رسول اللہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال النار، تم جہنم میں جاؤ۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا فقام عبداللہ ابن حذافہ قال من ابی یا رسول اللہ۔ اس کو اپنے نسب کے بارے میں تانا ملتا تھا، شک تھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ۔ وفی روایت ایک اور روایت میں آتا ہے ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ۔ تمہارا باپ وہ نہیں ہے جس کے بیٹے تم کہلاتے ہو، تمہارا باپ کوئی اور ہے، وہ سالم ہے، شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ اس طرح کرتے رہے حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم گھٹنے ٹیک کر جھک گئے، معافی مانگی۔ یہ آقا علیہ السلام کی فتوحات۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحیح بخاری میں حدیث ہے صحیح، فرماتے قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم فحافظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ فرمایا ایک دن ہمارے درمیان میں کھڑے ہو گئے آقا علیہ السلام، عن بدء الخلق، کائنات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں اور دوزخیوں کے جنت و دوزخ میں داخل ہو جانے تک، یعنی بگننگ آف دا ٹائم سے لے کر اینڈ آف دا ٹائم تک آقا علیہ السلام نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ یہ شان فتح ہے، محمد ہا کی فتح، ہر چیز کی فتوحات ہو گئی ہیں علمی۔ جس کو جو یاد رہا، جو بھول گیا۔ پھر متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقام ذلک الا قیام الساعہ الا حدث به۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ بیان فرما دیا۔ یہ فتوحات کا عالم۔ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں، فرمایا اخبرنا بما کان و بما هو کائن وفی روایت الى یوم القیامہ فعلمنا احد ما کان و ما یکون، کائنات کی ابتدا سے کائنات کی انتہا تک آقا علیہ السلام نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ اور فتح ہوئی کیسے؟ فتح کھل جانا رب نے کھول دیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی، سنن ترمذی، دارمی، مسند احمد و طبرانی میں روایت کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فوضع یدہ بین کتفیہ حتی وجدت بردہ بین صدیہ فعلمت ما بین المشرق والمغرب وفی روایت قال فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ پاک نے اپنا دست قدرت رات کو آقا علیہ السلام کے رکھا دو کندھوں کے درمیان، فرمایا میں نے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی، فیض الہی کی، زمین و آسمان مشرق سے مغرب تک کائنات میں جو کچھ تھا میں نے اس کا علم فتح ہو گیا۔ اور معاذ بن جبل کی روایت میں ہے فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز روشن ہو گئی مجھ پر، میں نے پہچان لیا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا فعلمت من کل شیء وبصرت، ہر چیز کو میں نے دیکھ لیا، ہر چیز کھل گئی اور مجھے اس کا علم مل گیا۔ تو یہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ کس طرح فتح ہو گیا۔
ہر چیز کا علم فتح ہو گیا آقا علیہ السلام کو، یہ فتوحات علمی ملی۔ تو آقا علیہ السلام اس لیے اول سے آخر تک کائنات کا سب کچھ حضور علیہ السلام پر فتح ہوا، اور یہ اس ہر چیز کے فتح ہو جانے کا نتیجہ ہے کہ آج اپنی امت کے حوال بھی فتح ہیں حضور پر کھلے ہوئے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، حضور ہم پر شہید ہیں، آج بھی احوال کو دیکھ رہے ہیں، قیامت کے دن بھی شہید ہوں گے ہم پر، اور صرف ہم پر نہیں، پہلے انبیاء کے بھی شہید ہوں گے، ان کی امتوں پر بھی اور اس امت پر بھی۔ فرمایا فَكَيْفَ جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ کیسا منظر ہوگا میرے محبوب قیامت کے دن کہ ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو سب نبیوں سب امتوں پر گواہ بنائیں گے۔ تو اگر فتح نہ ہو اول سے آخر تک ساری کائنات تو اللہ کیسے گواہ بنا دے گا، اٹھا دے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نوح علیہ السلام کو اٹھا کے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی امت تک میرا پیغام پہنچایا؟ تو کہیں گے نعم بلغ، میں نے پہنچا دیا۔ پھر اللہ پاک ان کی امت سے پوچھے گا اس نے پہنچایا؟ اس نے کہا ما جاءنا نذیر، ہمارے پاس کوئی تیرا پیغام لے کر نہیں آیا۔ امت انکاری ہو جائے، حدیث صحیح ہے۔ تو اللہ پاک سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے، اے نوح آپ کہتے ہیں میرا پیغام پہنچا دیا، اللہ کی عدالت ہوگی، سب کچھ اسے معلوم ہے، مگر فیصلہ طریقہ کار بھی انصاف پر مبنی ہوگا۔ امت انکاری یہ کہتی ہے نہیں پہنچایا، اب تم کوئی گواہ لاؤ۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اب گواہ لاؤ، تمہارا گواہ کون ہے جو کہے گواہی دے کہ تم نے پہنچایا؟ وہ کہیں گے یا اللہ میرا گواہ محمد مصطفیٰ۔ تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر نوح علیہ السلام کی گواہی دیں گے، آقا علیہ السلام ابراہیم کی گواہی دیں گے علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کو یعقوب کی گواہی دیں گے، موسیٰ اور یوسف کی گواہی دیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ کی گواہی دیں گے، زکریا اور یحییٰ کی گواہی دیں گے، صالح اور شعیب کی گواہی دیں گے۔ ہر نبی کی امت جب انکار کرے گی تو گواہ مصطفیٰ ہوں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ سب پر گواہ بنائے جائیں گے۔ تو ایسے گواہ بنا دیا جائیں گے جب تک فتوحات نہ ہو اول تا آخر، اتنی فتح ہوگی آقا علیہ السلام کی شان۔ اس کے بعد تیسری جو حرکت ہے، ہا کی زبر آ گئی فتوحات کی، تیسری محمد نیم پر شد ہے، تشدید کی فتح ہے۔ تو جو کچھ اوپر ملا مشدد کی صورت میں اللہ رب العزت اس کو مزید مؤید کر دیا، بالمعجزات بالآیات، پختہ کر دیا اللہ رب العزت نے، اور اس کو استمرار دے دیا۔ اگلی بات جو محمد میں شد ہوتی ہے، شد کی تین خوبیاں ہوتی ہیں۔ کیا؟ حرف مشدد جو ہوتا ہے اس کی تین شانیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ ایک شان اس کی اپنی ہوتی ہے، میم جس پر زبر ہے محمد، ایک اس کی اپنی شان ہے۔ ایک وہ اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، محمد ہا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی پچھلا حرف گویا بصورت ماضی ہے، ماضی نہیں ہوتا۔ میں ہر حروف کی بات کر، حروف میں حال مستقبل ماضی نہیں ہوتے، مگر تمثیلاً کہہ رہا ہوں پیچھے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور تیسری شان اس کی اپنے بعد میں آنے والے حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو حرف مشدد اس لیے کہتے ہیں حرف، اور شد کیسے لگاتے ہیں اس کی بھی یہی خوبی ہے، وہ تین شانوں کو ظاہر کرتی ہے۔ شد کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے، شد میں کتنے ڈنڈے ہوتے ہیں؟ تین، ایک پچھلے سے ملانے کے لیے، ایک اپنی شان کو نمایاں کرنا، تیسرا اگلے حرف سے ملانے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں حرف مشدد۔ تو محمد پہ حرف مشدد لگا کے مطلب یہ تھا کہ جو شانیں مصطفیٰ کو مل گئیں یہ جیسے ماضی میں تھی ویسے آج بھی ہیں، ویسے مستقبل کے ہر دور میں بھی ہیں۔ اللہ کی ایسی تائید ہو گئی کہ یہ شان جیسے ماضی میں اس کا ظہور تھا ویسے آج بھی ہے، اور ویسے مستقبل میں ابد الآباد تک رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح حضور کی شان شہادت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے دور میں تھی، جس طرح وہ حذافہ عبداللہ بن حذافہ کو تک رہے تھے کہ بات کون ہے، جس طرح اس کا مدخل نار بتا رہے تھے، جس طرح فتوحات دور صحابہ میں تھی،
وہی نظر مصطفیٰ کی آج بھی امت پر ہے. آج بھی مومن و منافق کے احوال کو دیکھ رہے ہیں. ہر روز حضور پر ہر ایک کا درود و سلام جا رہا ہے. گوشہ درود میں درود پڑھنے والوں، حلقات درود میں درود پڑھنے والوں، ہر روز حضور پر منکشف ہے ہر غلام کہ کون وفادار ہے، کون بے وفا ہے، کون جان نام جپ رہا ہے، کون درود و سلام بھیجتا ہے، کون بھولا ہوا ہے. صبح و شام پیش ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف پیش ہوتا ہے، نہیں، یہ حضور کی شان ہے چونکہ صاحب ضم سلطان ہے. محمد مین کی جو ضمہ ہے پیش، وہ چونکہ شان ہے سلطان کی. سلطان کے دربار کی عظمت یہ ہے کہ اسے درباری فرشتے پیش کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود نہیں سن رہے، مطلب یہ نہیں کہ خود نہیں دیکھ رہے. سلطان بے شک خود دیکھ رہا ہو، مگر دربار کی شان یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو پیش کریں. آپ عدالت کو دیکھ لیں. جج، اگر جج نے کوئی جرم ہوتا خود دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، ٹریفالگر اسکوائر میں جج بالفرض آپ کا برٹش کورٹ کا جج ٹریفالگر اسکوائر میں کھڑا تھا، پیکیڈیلی سرکس میں تھا، ریور تھیمز کے قریب کہیں کھڑا تھا، وہاں کوئی مرڈر ہو گیا یا کوئی کرائم کمٹ ہو گیا، اس نے آنکھوں سے دیکھا، بعد میں وہ کیس اسی کی کورٹ میں آ گیا، اسی کی کورٹ میں آ گیا، تو کیا وہ جج خود گواہ بنے گا؟ وہ اپنی وٹنس پر فیصلہ کرے گا؟ وہ خاموش رہے گا؟ وہ کہے گا وٹنس لاؤ. اس کی خدمت میں جج کی شان عدالت کی یہ ہے کہ گواہی پیش کی جاتی ہے. بے شک وہ اس نے خود دیکھا ہو مگر پیش کی جاتی ہے. وٹنس پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے دیکھا نہیں، وٹنس پیش کی جاتی ہے. یہ زمین کے جج کی بات ہو گئی. اب آسمانوں کے جج کی بات بھی سنو. ہر روز یہ جو فرشتے دائیں بائیں کرامن کاتبین ہمارے نیک و بد اعمال لکھتے ہیں، لے کے دفتر اللہ کو پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جب اللہ کو پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ لے لیا جائے کہ معاذ اللہ اللہ نہیں دیکھتا؟ اللہ کو نہیں معلوم ہم نے کیا عمل کیا؟ فرشتوں کے بتانے سے پتہ چلتا ہے، فرشتوں کے دفتر پیش کرنے سے علم ہوتا ہے یا پہلے بھی علم ہوتا ہے؟ علم تو اللہ کو خود بھی ہوتا ہے، علم اللہ کو خود ہوتا ہے. عالم الغیب والشہادہ دیکھتا ہے، مگر اس کی عدالت اور دربار کی شان یہ ہے کہ فرشتے دفتر لے کر پیش ہوں. دوستو، جس طرح اللہ کے دربار کی شان یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے مگر فرشتے دفتر لے کے پیش ہوتے ہیں، اس طرح دربار مصطفیٰ وہ زمین اور ملک اور ملک و ملکوت کا سلطان ہے. حضور کی ذات شان اس سلطنت کے دربار کی یہ ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اتنا دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اگلوں پچھلوں کی گواہی خود دیں گے. دیکھتے ہیں مگر دربار کی شان یہ ہے کہ فرشتے دفتر لے کے پیش ہوں، آقا فلاں فلاں غلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے، فلاں فلاں غلام نے سلام بھیجا ہے. مینار پاکستان آج آپ کے اوپر درود و سلام کی مجمع جمع ہے. پورے پنجاب سندھ بلوچستان سرحد سے لوگ اس غیظ و غضب اور ہلاکت اور تباہی اور خوف و ہلاک کے عالم میں، جہاں امن اور امان کی کوئی حال نہیں ہے، اس عالم میں لوگ بے خوف نگاہ ہو کر آپ کی محبت کے لیے درود و سلام کے نغمے پہنچانے کے لیے مینار پاکستان جمع ہیں. مشائخ بھی بیٹھے، علماء بھی بیٹھے ہیں، سیاسی لیڈر بھی بیٹھے ہیں، عوام بھی بیٹھے ہیں. یہ دربار میں پیش ہوتا ہے. مصطفیٰ تک خود رہے ہیں مگر اس دربار کی شان یہ ہے کہ سلطان کو پیش کیا جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تم عمل کرو، تمہارے عمل خدا بھی دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھتا ہے. قرآن نے کہا خدا بھی دیکھ لے گا، رسول بھی دیکھ لے گا. نام اکٹھا رکھا، نام دیکھنے کے لیے اکٹھا بیان کیا. تو اگر رسول کا انکار کر دے تو ساتھ اللہ کا بھی انکار ہو جاتا ہے. محمد کی جو شد ہے تشدید، یہ تائید کے لیے ہے اور دوام اور استمرار کے لیے ہے. یعنی جو شان ماضی میں تھی وہ حال میں بھی ہے، اور جو ماضی اور حال میں ہے یہی مستقبل میں بھی رہے گی. تو جب تک زمانے چلیں گے مصطفیٰ کی ساری شانیں چلیں گی، یہ معنی ہے. اور آخری حرف دال، اور دال ساکن ہے، اس پر سکون آ گیا. اس پر کیا آ گیا بولیے؟ اس پر سکون آ گیا.
ضمہ بھی ہو چکی، فتح بھی ہو چکی، تشدید بھی ہو چکی، کسرہ لانی نہیں۔ مصطفیٰ کے لیے کسرہ ہے ہی نہیں، نہ اللہ کے نام میں کسرہ ہے۔ اللہ، وہی شان دیکھیے، اللہ پیچھے یا شد ہے، یا پیش ضمہ ہے، یا فتح ہے، یا تشدید ہے، کسرہ نہیں ہے۔ تو نہ اللہ کی شان میں کوئی کسر ہے، نہ مصطفیٰ کی شان میں کوئی کسر ہے۔ اور آخر میں آ گیا جذب، محمد سکون، اور جب اس کی عالم میں جب یہ ہے جذب تو یہ سکون کو کہتے ہیں، تو دال میں سکون رکھا ہے، محمد کی آخری دال میں بولیے سکون رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں سکون اس وقت تک نہیں ملتا جب تک محبوب کا قرب و وصال نہ ہو۔ سکون جدا رہ کر نہیں ہوتا، سکون قرب اور وصال سے ہوتا ہے، سکون اقتران سے ہوتا ہے، قرب و وصال سے ہوتا ہے، سکون الگ رہ کر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں سکون الگ رہ کر نہیں ہوتا، قرب و وصال سے ہوتا ہے سکون۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سکون بخشا وہ اپنے قرب و وصال سے بخشا، اور حضور کو سکون ہونا ہی نہیں تھا جب تک قرب اور وصال کا آخری مرتبہ حضور کو نہ عطا کر دیا جاتا، اور وہ مرتبہ آخری کیا عطا کیا؟ دال کا جو سکون ہے جو آقا کی شان میں ہے، سکون جو لفظ محمد کی دال سے عیاں ہوتا ہے، وہ سکون قرب، اقتران، جمع، تشریک اور وصال کے ساتھ ہے کہ جبرائیل امین اترے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے اتانی جبریل فقال ان ربی ورب یقول تدری کیف رفعت ذکرک، اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک کی آیت اتری، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ذکر بلند کیسے کیا اللہ نے؟ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ اب قاعدہ بنا دیا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، دونوں ذکر جوڑ دیے۔ اسے ابو یعلا نے روایت کیا اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا، اور امام الہیثمی نے اس کے اسناد کو حسن کہا۔ یہی روایت حضرت دہاق نے عبداللہ ابن عباس سے کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا لا ذکرت الا ذکرت معی، میرا ذکر نہیں ہوگا، قبول نہیں کروں گا اپنا ذکر جب تک آپ کا ذکر ساتھ نہ کیا جائے، خواہ اذان ہو یا اقامت ہو، تشہد ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو، یوم فطر کا خطبہ ہو یا عید اضحیٰ کا خطبہ ہو، ایام تشریق ہو یا عرفہ کا خطبہ ہو، جہاں بھی کوئی جائے، صفا مروہ ہو، جہاں جائے نکاح کا خطبہ ہو، جب میرا ذکر کوئی کرے گا میں قبول نہیں کروں گا جب تک آپ کا ذکر ساتھ نہیں۔ تو حضور کا ذکر اللہ کے ساتھ جڑا، سکون آ گیا۔ امام قرطبی اور دیگر ائمہ سب اس کو روایت کرتے ہیں، اور یہی تفسیر حضرت مجاہد نے بیان کی، حضرت قتادہ نے بیان کی، ابو الہیثم نے بیان کی، ابن ابی حاتم نے روایت کی، عبد الرزاق نے روایت کیا، فریابی نے کیا، سعید بن منصور نے کیا، عبد بن حمید نے کیا، ابن المنذر نے کیا، طبری نے کی، بیہقی نے کی، امام سیوطی نے کی، اور نسبت امام شافعی کی طرف کی۔ اور ابن عطا نے کہا کہ اللہ رب العزت کا معنی کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا، مطلب یہ ہے کہ جعلت تمام الایمان بی بذکری معک، کہ میں نے ایمان کا کمال اس میں رکھ دیا ہے کہ آپ کا ذکر میرے ساتھ ہو تو ایمان کامل ہوگا، اگر آپ کا ذکر میرے ذکر سے جدا کر دیا جائے تو ایمان نہیں رہتا۔ اور امام جعفر بن محمد الصادق، امام جعفر الصادق نے کہا لا یذکرک احد بالرسالہ الا ذکرنی بالربوبیہ، کہ اس طرح آپ کے میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا کہ جو شخص آپ کی رسالت کا ذکر کرے، آپ کی رسالت کے ذکر کرنے سے میری ربوبیت کا ذکر ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے جو حضور کے ذکر کو اپنے ساتھ جوڑا تاکہ سکون آ جائے محبوب کو قرب سے، وصال سے، اس کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید میں چند بڑے اہم نکات ہیں، خاص پوری توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے۔
قرآن مجید میں 100 آیات ایسی ہیں. کتنی؟ 100 آیات جن میں اللہ نے حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا. 100 آیاتوں میں اور 80 کے قریب مضامین ہیں. 80. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایمان کے باب میں، محبت کے باب میں، طاعت کے باب میں، معصیت گناہ کے باب میں، اراق کے باب میں، کفر کے باب میں، تصدیق کے باب میں، تحلیل کے باب میں، تحریم کے باب میں، دعوت کے باب میں، حکم کے باب میں، قضا میں، رجوع میں، انقیاد میں، ہجرت میں، بیعت میں، ولایت میں، اذان میں، برات میں، جنگ میں، محاربت میں، غنائم میں، خمس میں، نافرمانی میں، بولنے میں، استجابت میں، اذن میں، امانت میں، خیانت میں، رضا میں، غنا میں، فضل میں، انعام میں، ادب میں، احانت میں، مرافقت میں، استئذان میں، نصیحت میں، معرفت میں، تسلیم میں، خوف میں، صدق میں، ارادت میں، ان تمام احکام میں 80 احکام ہیں جس میں اللہ نے اپنا اور محبوب کا ذکر اکٹھا کیا. اب بولیے سوائے الوہیت کے اور معبودیت کے وہ اللہ ہے، اور اس کے جو خاص اس کی صفات ہیں اللہ کی الوہیت کو چھوڑ کر شریعت کا کون سا حکم اوامر میں، نہی میں، اخبار میں، بیان میں، ادب میں، محبت میں، تعلق میں، فرمان برداری میں، نافرمانی میں کون سی بات رہ گئی جس میں خدا نے مصطفیٰ کو جدا کیا؟ آج لوگ مقام رسالت کو نہ سمجھتے ہوئے غلط فہمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اس مغالطے میں مبتلا ہے کہ آپ رسول کا نام خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، رسول کو خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک مغالطہ پیدا کرتے ہیں. معاذ اللہ یہ شرک ہے. نادانوں، خدا کے لیے ایسا کہنا کفر ہے. تم کہتے ہو کہ ہم رسول کو خدا سے ملا دیتے ہیں. آج کی رات غور سے سن لو میرا کلمہ اور میری نصیحت. کون شخص رسول کو خدا سے ملا سکتا ہے؟ مجھے قرآن میں دکھائیے خدا نے مصطفیٰ کو اپنے آپ سے جدا کب کیا ہے؟ ملائیں تو تب جب پہلے جدا ہو. میں نے آپ کو 80 بتائے موضوعات دین کے. کیا باقی بچتا ہے باہر؟ ذرا تیزی سے کچھ آیات کو سن لیں. فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ. سنتے آئیے کس طرح اللہ رسول کا نام اکٹھا آیا ہے. یطیعون اللہ و رسولہ الذین آمنوا باللہ و رسولہ براءۃ من اللہ و رسولہ اذان من اللہ و رسولہ استجیبوا للہ والرسول وللرسول شاقوا اللہ والرسول ومن یعص اللہ والرسول یحاربون اللہ ورسولہ من دون اللہ ولا رسولہ ما حرم اللہ ورسولہ قل الانفال للہ والرسول فردوہ الی اللہ والرسول ما آتاہم اللہ ورسولہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ اغناہم اللہ ورسولہ کذب اللہ ورسولہ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. قرآن مجید میں 100 آیتیں، اس میں ساری چیزیں دین کی آ گئی. اللہ نے مصطفیٰ کو خود سے جدا کر دیا تھا کہ کوئی تہمت لگائے کہ تم ملاتے ہو. تم خدا کا جدا کرنا دکھا دو، میں تمہیں ملانا بتا چکا ہوں. ایسا کہنا مقام رسالت سے بے خبری ہے، گمراہی ہے. اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں یہ تو ایک بات تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی جہاں بات کی ہے، ایمان باللہ، ایمان برسول کو آمنوا باللہ ورسولہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ہر آمنوا باللہ ورسولہ ایمان میں ملایا ہے. اور ایک بات خاص طور پہ سن لیں، جب ایمان کی بات کی اللہ رسول کے ایمان کو ملا کر بیان کیا، مگر کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے صرف رسول پر ایمان لانے کی بات کی، اپنا نام ہی نہیں لیا. یہ بات سمجھنے والی. رسول پر ایمان لانے کی بات کی فی معرض الرد علی الکفار، کافروں کے رد کے لیے. اپنے ایمان کی بات نہیں کی، چونکہ خدا کا ایمان خود رسول پر ایمان لانے میں شامل ہے. آپ کرتے ہیں جدا کرنے کی بات کہ جدا کرو، خدا رسول کے ایمان میں ہی اپنا ایمان قرار دیتا ہے.
سورہ نساء آیت نمبر 170 بڑی توجہ سے سنیے. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم